واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمری پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. یہ جو سماج اور معاشرے کے افراد کو پابند رکھنے کے لیے جو ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو قاعدے کی ضرورت ہوتی ہے، جو قانون کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان کیا گیا کہ اگر کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی، زنا کا الزام لگایا گیا، اسے زانی کہا گیا، تو اس کے لیے کیا لوگوں کا صرف کہہ دینا 1-2 آدمی کا کافی ہوگا؟ بہت اہم چیز یہاں پر یہ یاد رکھنے والی ہے. پہلے اصول بیان کیا گیا، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان میں اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، یعنی 4 آدمی ایسے گواہی دینے والے ہونا ضروری ہے جنہوں نے زنا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. 4 گواہ ہونا چاہیے. اور گواہی اگر صرف 3 لوگوں نے دی تو نہیں مانی جائے گی، 2 لوگوں نے دی تو نہیں مانی جائے گی، 1 آدمی نے دی تو نہیں مانی جائے گی. 4 گواہ ہونا چاہیے بالکل اپنی آنکھوں سے جنہوں نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی گئی بنا دیکھے ہوئے، واقعات کو کڑیاں ملا کر کے، شہادتیں ملا کر کے، یہ ایسا وہ ویسا، یہ ہوتا تھا، ایسا ایسا چلتا تھا، یہ جو کڑیاں ملائی جاتی ہے، سورہ نور میں مفصل بحث آئے گی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی. ہوا یہ کہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی، اور ہودج جس میں خواتین بیٹھتی ہیں تو آپ بڑی ہلکی پھلکی تھی، تو لوگوں نے جب ہودج اٹھایا تو ان کو اندازہ ہی نہیں لگا کہ ہودج میں آپ نہیں ہیں. قافلہ نکل گیا. اب ان کا ہار جو تھا ایک وہ ٹوٹ کر کے گر گیا، انہوں نے مستعار لیا تھا، وہ ہار تلاش کرنے لگی، اس میں یہ لوٹی تو لیٹ ہو گئی. جب یہ آئی تو قافلہ پورا کے پورا لشکر نکل چکا تھا. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام یہ وہیں بیٹھ گئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، پوری مفصل بحث آئے گی وہ سورہ نور کے اندر. ایک صحابی جو پیچھے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا تھا، پہلے لشکر میں ایسا رہتا تھا یا قافلے میں کہ کوئی کسی چیز کی کوئی چیز چھوٹ نہ گئی ہو، اس کا پورا جائزہ لے کر کے وہ پہنچتے تھے آگے. جب وہ گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ اپنے سر کے اوپر سے کپڑا اوڑھ کر کے لیٹی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھ لگ گئی. اسی حالت میں کافی وقت ادھر گیا تھا، تنہا تھی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل ایمان کو یہ تاکید بھی ہے، اور مسلمان جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ جملہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے جب یہ جملہ سنا، اب فوراً ہبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی. انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس اونٹ پر ام المومنین عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد پورے راستے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی. یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے پیدل چلتے رہے، اور اماں عائشہ اونٹ پر سوار تھی. جب یہ اونٹ لے کر کے پہنچے تو دن کا وقت تھا. تمام لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایک صحابی کے ساتھ اونٹ پر سوار آ رہی ہیں. منافقین کو، جن کے دلوں میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے خانوادے اور اللہ کے دین کی نفرت تھی، ان کو ایک موقع مل گیا. طرح طرح کی باتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بنائی گئی، طرح طرح کی باتیں، اور معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کر لی حضرت عائشہ صدیقہ سے. آپ نے خاموشی اختیار کی، وحیوں کا انتظار کرتے رہے. اب یہ جب ہوا چلی، لوگوں نے واقعات کی کڑیاں ملائی ادھر ادھر سے، تو خود کے کچھ افسانے بن گئے. اسی میں کچھ صحابہ کرام بھی بہ گئے، انہوں نے بھی تبصرے کر دیے کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے. اچھا سا گمان کیوں نہیں رکھا؟
حضرت عائشہ صدیقہ وہاں سے آ کر بیمار ہو گئی، ان کو تو کچھ خبر ہی نہیں، بخار میں تب رہی تھی۔ ایک روز یا دو تین روز، ایک دو روز کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلی تو ان کے ساتھ جو تھی ان کو ٹھوکر لگی رات کے وقت، تو انہوں نے حضرت مصطح کو برا کہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ آپ کی زوج، ہماری ماں، وہ کہتی ہے ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کسی پر، کسی کو ایسا برا نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ حیرت سے حضرت عائشہ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہیں آپ کہہ رہی ہیں یہ بات، آپ کو خبر ہے کچھ؟ کہا کیا؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا چل رہا ہے معاشرے کے اندر۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے میں کس طرح واپس آئی مجھ کو نہیں معلوم، اور اس کے بعد صرف ایک کام تھا، وہ رو رہی تھی، ایک کام تھا بس، وہ رو رہی تھی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے پوچھا جو ان کا گھروں میں آنا جانا تھا، جن کے تعلقات روابط تھے، یعنی بچے یا لونڈیاں یا دوسری خواتین، تو کہا زیادہ سے زیادہ یہ نکلا کہ تھوڑی سی ان کے اندر یہ ہے کہ بچپن ہے، جیسے آٹا گوندھ کر کے رکھ دیتی ہے، کبھی کبھی بکری منہ مار لیتی ہے بس، ورنہ ایسی کوئی چیز جو شرافت، حیا، عفت و عصمت کے خلاف ہو صدیقہ کائنات میں نظر نہیں آئی۔ انتہائی اذیت ناک لمحے اللہ کے نبی نے گزارے، انتہائی اذیت ناک دن، لوگوں کے تبصرے کان میں پڑتے تھے، لوگوں نے طرح طرح کے مشورے دیے، واقعات کی کڑیاں ملا کر نہ جانے کیا کیا بنا لیا پورا معاشرے میں۔ جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس عظیم خاتون کی عفت و عصمت کی شہادت اور عفت و عصمت کی صفائی بیان کی، اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں وہ پوری بحث آئے گی، اللہ نے جب آیتیں نازل فرمائی تو پھر جن لوگوں نے کہا تھا سب کو 80 کوڑے مارے گئے، سب کی پیٹھ پر 80 کوڑے پڑے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی گواہی نہ ہونے پر اگر کسی پر الزام لگائے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ہمارے ہاں بہت عام بات ہے، بڑی مشہور بات ہے، ذرا سا کوئی آدمی سنتا ہے ارے وہ گلی میں سے تو ہر دم آتا تھا، میں وہاں ہر دم اس کو بیٹھا ہوا دیکھا، کڑیاں ملانا شروع کر۔ کیسی گواہی چاہیے؟ کیسی؟ 4 آدمی کی 3 یا 2 رہیں گے اور گواہی دے دیں گے آ کر کے، اور تیسرا چوتھا نہیں لا سکے تو 80 کوڑے کوٹے جائیں گے، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور جو آدمی کچھ نہیں جانتا، کڑیاں ملاتا ہے، واقعات سنتا ہے اور تبصرہ کر دیتا ہے، اس میں کسی کی عزت کی حفاظت کی انتہا ہے۔ ایک آدمی اپنی ذات کو ایسے مقام پر رکھے کہ اسے جھوٹے الزام سے اگر 2-4 ہونا پڑا، جوجھنا پڑے، تو کیسی اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت کی حفاظت کا انتظام کیا ہے کہ شرعی جب انداز میں معاملہ چلے گا تو معاملہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، شرعی انداز میں جب معاملہ چلے گا تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ تبصرہ کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں، بلکہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی ہے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ زنا کے بارے میں ایسا ہے کہ 4 گواہ ہونا چاہیے، اب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کا اور کے ساتھ مشغول دیکھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہو تو سوالات نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کا، جتنا بتا دیا گیا ہے مان لینا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، گائے تو بات ہے، ارے اس کا کلر کیسا ہو؟ چلو کلر بتا دیا گیا، ارے یہ کلر کی تو اتنی ڈھیر مل جائے گی، اس کی عمر کیسی ہونا چاہیے؟ جوان ہو، جوان گائے کم ہے، اور تھوڑا اور وضاحت، بولے کھیت میں نہیں، سوالات پہ سوالات، سیدھا سیدھا حکم دیا گیا ہے مان لینا۔ اور جو مسئلہ نہ کھڑا ہو، جو مسئلہ اٹھا ہی نہیں ہے، اس پر تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے بلا وجہ۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ایسا ہوا تو منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، پہلے پارے میں وہ بحث گزر چکی، یہ بنی اسرائیل میں یہ تھی خوبی، بعض لوگ بڑی عجیب غریب عادت ہوتی ہے، جو مسئلہ نہ ہو اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ مچھر مکھی کے بارے میں تو ہے، مچھر اگر گر گیا تو چاہ میں، اس سے سوال کیا گیا تیری چاہ میں مچھر گرا کیا؟ تو چپ، ارے نہیں گرا ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے تو؟ بہت سارے، یعنی
اب کس لیے کہ حدیث بنے گی، اس کا مطلب دین ناقص ہے. اس جاہل کو یہ نہیں سمجھا کہ اعتراض کہاں جا کر رک رہا ہے، اس جاہل کو یہ سمجھا نہیں. اگر تم حدیث مانتے ہو نا تو بتاؤ حدیث سے اب اس کا جواب. اللہ کے نیک بندے، تو اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ صادق و امین محمد الرسول اللہ پر، کہ انہوں نے مکمل دین بتایا نہیں، بعد میں لوگوں نے آ کر پورا کیا. عقل سے پیدل آدمی اعتراض کرتا ہے تو اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. اب وہ کچھ دن کے بعد انہی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، انہی کے گھر میں. پھر اس وقت آیت لعان نازل ہوئی. زوجین کے الگ ہونے کے جو طریقے ہیں اس میں ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا، ایک ہے تو مفقود الخبر، اور ایک ہے لعان. الگ الگ مواقع پر یہ آئے گا تو میں اس کی تفصیلات بیان کروں گا. مفقود الخبر ایسا شخص جس کی کوئی خبر نہ ہو. خلا عورت خود مانتی ہے، طلاق آدمی دیتا ہے. اور لعان آدمی یہ بات کہے، عورت اس کا انکار کرے. اب عورت انکار کرے اور آدمی کہے تو دونوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. چار مرتبہ وہ انکار کرتے ہیں، اور 5ویں مرتبہ 4 مرتبہ قسم کھاتے ہیں، اور 5ویں مرتبہ قاضی کے صاحب کہیں گے کہ اگر میں نے یہ کام میں جھوٹی قسم جھوٹا کہا ہوگا تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور اس کے بعد قاضی ان دونوں کو الگ کر دے گا. اب کبھی وہ دوبارہ ایک نہیں ہوں گے. لعان ایک شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے 4 گواہ لاؤ عورت کے بارے میں، کہ بے حیائی کا کام کرے تو ان میں 4 گواہ طلب کرو. اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. ابتدا میں یہ سزا تھی، لیکن بعد میں مانن سخ من آیت ان سے ارادی بخیر منها ومثل علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قرآن میں بعض احکامات جو ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلا اس طرح کہ اس سے بہتر احکامات لے کر کے آئے رب العالمین نے. بعض آیتوں سے منسوخ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیے بعض احکامات. اس میں سے یہ حکم ہے، وہ سورہ نور میں مفصل بحث آئے گی کہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ عمر گزارنے کی اب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. اللہ نے یہ دوسرا راستہ نکال دیا ہے. واللذان یاتیان منکم فاعذوهما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما. تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایزا دو، یعنی وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہوں. منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے جو رجم پر اعتراض کرتا ہے، کوڑے مارنے کی سزا پر، کہ جیسے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی یہ رجم آپ لائے کہاں سے؟ حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر احکامات دیے. اس کے باعث انشاءاللہ العزیز مفصل میں وہاں پر کروں گا جو ان کے عقل میں نہیں آتی کم عقلوں کے. حالانکہ 1400 سال تک کے مسلمانوں کے سب کے عقل میں آ گئی. میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ یہ کتنی نیچرل سزائیں ہیں اسلام کی جو ہے. تو اسلام کی سزائیں نیچرل ہیں، اسلامی قانون نیچر کے بالکل مطابق ہے. اگر دنیا کے کسی بھی شخصوں کے سامنے اگر وہ اس مسئلے سے جوجھ رہا ہے تو اسلامی قانون اور کسی بھی قانون کو پیش کیجیے وہ ایکسیپٹ اسلام کو قبول کرے گا. ہندوستان کے اندر جب گینگ ریپ کیس ہوا، دلی گینگ ریپ بڑا مشہور کیس تھا، تو اس وقت تو باقاعدہ بہار کے وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک لیڈر جو اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں یہ بات کہہ چکے تھے، اڈوانی، اور وشو ہندو پریشد کا صدر اشوک سنگل بیان دیتا ہے کہ اس جرم کو کرنے والوں کو، یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس جرم کو کرنے والوں کو وہ سزا دینا چاہیے جو اسلام میں ہے، سعودی عربیہ میں جو نافذ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس بھائی سے پوچھو جس کی بہن کی عفت پر نسبت پر ہاتھ ڈالی گئی، وہ ہاتھ میں پتھر لے کر چلائے گا؟ اس کے جذبوں کو کچھ تسکین پہنچے گی یا چند دن کے لیے معاشرے سے غائب اور اس کے بعد پھر ویسے ہی دندناتا پھر وہ کون سی سزا؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کی سزاؤں کے بارے میں کہا
اگر وہ توبہ کر لیں، جیسے اگر وہ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اب اگر وہ توبہ کر لے تو ان سے منہ پھیر لو، اب طنز مت کرو، الٹا سیدھا نہ بولو. ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بیماری ایک یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اگر وہ آدمی توبہ کر لے، گناہ سے پلٹ جائے، تو اس کو طنز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ حالانکہ سزا دینے والا مالک یوم الدین وہ ہے، معاشرہ معاف نہیں کرتا. ماعز اسلمی سے زنا ہوا، آپ نے آ کر خود اعتراف کیا، غامدیہ سے ہوا، پوری تاریخ پڑھ جائیے، کسی ایک نے آپ کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ کیا الٹا سیدھا. ہمارے معاشرے کے اندر مادر پدر آزاد ہے. ولا تنابذوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھائی کی عزت اگر اس کی غیر موجودگی میں کوئی لے رہا ہو اور کوئی شخص اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو روز محشر اللہ رب العالمین اس کی عزت کا دفاع کرے گا، یعنی اس کی عزت کو ڈھانک لے گا. اب ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں معاف کیجئے گا ہم لوگوں میں جو خامیاں ہیں کہ اگر کسی کا تذکرہ نکلا ایسا، ارے وہ تو ایسا بھی ہے اس کا معاملہ، یعنی ہم لوگ بھی 3 لائن اس میں ضرور چاہتے ہیں کہ بولیں، مضمون کو ذرا سا پورا کرتے ہیں. حالانکہ وہاں اس کی عزت کا اگر ہم نے دفاع کیا، روز محشر ہماری عزت اللہ رب العالمین ڈھانپ لے گا. یعنی ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک فائدے کا موقع ملا ہے. کسی کی بھی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا. اللہ ہم سے دوسروں کے بارے میں نہیں سوال کرے گا، بلکہ اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ 2 گروہ اللہ کے جناب میں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا. اللہ نے کہا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے. وہ بخش دے گا تو تمہاری یہ تمام کے تمام غیبتیں، چغلیاں، الزامات یہ کہاں جائیں گے؟ تمہاری تو نیکیاں کھا جائے گا وہ. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے. پہلی چیز کن کی توبہ قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے. جو بوجہ نادانی یا جہالت، یعنی علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، یا نادانی کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ گناہ کر لیا، انہی کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے. لیکن جان رہے سب کچھ ہے، اس کا حل ہے ہمارے پاس. نیا نیا راستہ اسلام میں نکال لیا انہوں نے. گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کے جواز کی دلیلیں دے رہے ہیں. ہم کو ایک شخص نے بتایا کیا کرتے ہیں شریعت کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق کیسے کرتے ہیں لوگ. ہم کو ایک شخص نے بتایا کہ ایک گھرانے میں معاملہ ذرا سا پیسے کا تھا، ناجائز پیسہ تھا، تو وہ جب آتا تو پوری فیملی میں بٹتا. تو ایک صاحب اس میں ایک دینی جماعت میں لگے ہوئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ پیسہ لے کر ٹیکس اٹھائے لیا، کسی دکان پر جاتے اور کہتے یہ نوٹ بدل کے دے. سبھی لوگ سمجھ گئے آگے کی بات. جب وہ نوٹ بدل جاتی تو یہ سمجھتے کہ بس سب بدل گیا، اب حرام کا حلال ہو گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جان کر، سب جان رہے ہیں آپ. اب بعض لوگوں نے کیا کہا، علماء نے جو کیا، اب تو چمڑے کا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں تو عمل تملیغ کرتے تھے مدرسے میں، لاکھوں روپیے کا چمڑا بیچتے تھے. اب یہ غربا اور مساکین کا حق ہے تو کیسے کریں؟ تو ایک غریب بچے کو بولتے تھے یہ لے تیرا پورا. اس کے بعد اس کو کہتے تھے اب چندہ دے مدرسے کو، پورا چندہ دے دیتا تھا. ایسے گھما کر کے کھانا، ایسے بہت سارا سماج اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے. تو جان بوجھ کر کے آدمی کر رہا ہے، علم ہونے کے بعد ہیلا نکال رہا ہے، یا جاننے کے باوجود وہ کر رہا ہے، تو یہ بڑے خطرناک ہے. نادانی میں اگر وہ کر رہا ہے، اس کی شناعت و قباحت اس کے دل میں نہیں ہے، اتنا زیادہ علم نہیں ہے، دین کی طرف راغب نہیں ہے، اس نے یہ کر لیا. اب اس کے بعد نادانی میں کوئی برائی کر گزرے، پھر اس کے بعد پھر جلد اس سے باز آ جائے اور اس کو چھوڑ دے، ہو گئی یہ غلطی، فوراً اس کو چھوڑ دیا اور توبہ کرے تو اللہ بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. چھوڑ دے، معافی مانگے اللہ رب العالمین سے، اپنے گناہ کی معافی طلب کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں
100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. جانے انجانے میں بھی کچھ ہو جائے تو اس کی معافی مانگنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے دن بھر کی بات کا محاسبہ کر لے گی. کسی کو غلط کہہ دیا, کسی کو سخت کہہ دیا, کوئی اور غلطی اور گناہ ہو گئی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کی کثرت کرنا چاہیے. بہت زیادہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے, بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. استغفار تمام مسائل کا حل ہے, بیماریوں کا علاج ہے. یہ بے اولاد لوگوں کے لیے اولاد ملنے کا سبب ہے. یہ رزق میں برکت ہے, اس کی وجہ سے اللہ کا رحم ملے گا. حادثے مصیبتیں راستہ بدل لے گی. قرآن کی آیتیں سب موجود ہیں. استغفار عادت ہونا چاہیے اس کی آدمی کو, اور استعاب یعنی ادراک و فہم کے ساتھ کہ میں استغفار کر رہا ہوں, اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے سے غلطی ہوئی, گناہ ہوا. اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, میرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا, معافی مانگی. بڑا رحیم و کریم ہے, لوٹاتا نہیں ہاتھوں کو, فرشتوں کو کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا, گناہ کیا. پھر غلطی ہوتی ہے, پھر ہاتھ اٹھاتا ہے, پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. بڑی اہم چیز ہے غلطی, گناہ کی توبہ. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر وہ پھر اس سے جلد باز آ جائے اور توبہ کرے, اللہ بھی توبہ قبول کرنے والا ہے. کسی وسیلے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. معافی مانگنا اللہ سے. ہمارے یہاں چیزیں مانگتے ہیں, سب سے بڑی چیز تو معافی تلافی ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے, وہ جانتا ہے اندر کا. اور وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ان کی توبہ جو برائیاں کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کی. جب برائی آدمی کرتا رہتا ہے تو کتنا بڑا جاہل ہے وہ جانتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی جو ہوتی ہے اس سے ایمان کم ہوتا ختم ہو جاتا ہے. برائی کرتے کرتے ایک موڑ ایسا آتا ہے زندگی کا کہ آدمی کو ہدایت سلب ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, مہر لگا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پہ پڑتا ہے, پھر ایسے دوسرا تیسرا, آخری میں پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کی اور ایک مثال سیاہی کی اور یہ مہر کی سلف نے دی ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ جیسے آدمی کا پنجہ ہے. یہ نقصان جو ہوتا ہے, توبہ آدمی نہیں کرتا ہے, فوراً صفائی نہیں کرتا ہے, تو وہ اس کو اور بھی سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی انتہائی صاف شفاف کپڑا پہنے ہیں, معمولی سے داغ بھی ہے تو نمایاں دکھتا ہے, اس کو بے چینی رہتی ہے. لیکن آدمی گندا میلا کچیلا کپڑا جب پہنتا ہے, جیسے گیریج وغیرہ میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ورک شاپ وغیرہ میں, تو وہ کپڑوں کو نہیں سنبھالتے, سنبھال بھی نہیں سکتے, یعنی ویسے رہتے ہیں. تو آدمی کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ کام کا ڈریس ہے, یہ وہ ڈریس نہیں ہے, سب لگا رہتا ہے. ہر وقت تو آدمی توبہ کرتا رہتا ہے, کپڑا صاف ہوتا رہتا ہے. معمولی سی میل اس کو وہ کر دیتی ہے, اور نہیں تو پھر وہ والا لباس جو کام والا ہے وہی لباس پہن کر کے پھر وہ معاشرے میں شادی بیاہ میں بھی جاتا ہے. کردار کی بات کر رہا ہوں. تو سلف نے کہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ انگوٹھا بند ہوتا ہے, معاف کیجئے گا, چھنگا آخری انگلی, پھر اس کے بعد والی انگلی, پھر اس کے بیچ والی, پھر سبابہ, اور اس کے بعد آخری میں یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھا. مٹھی جب بند ہو جاتی ہے تو لینے کا عمل نہیں ہوتا اس سے. ہاتھ آپ کے پاس پورا رہے گا لیکن لینے کا عمل نہیں, مٹھی بند ہو گئی تو مٹھی کھلی رہے گی تو آپ کچھ بھی لے سکیں گے. ایسے ہی معاملہ دل کا ہوتا ہے, ایسے ہی بند ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر واضح و نصیحت, قرآن کی آیتیں, احادیث, یہ سب اثر نہیں کرتی ہے. آپ دیکھو کوئی آدمی 3 جمعہ 4 جمعہ ایک جیسا چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا میں دل پہ مہر لگا دیتا ہوں, بے فکری کے ساتھ وہ ٹہلتا رہتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے مومن جو نماز کا پابند ہے, جمعہ کی تو بہت دور کی بات ہے, ایک نماز چھوڑ جاتی ہے تو بے چینی رہتی ہے,
وہ کیا بولتا ہے 2 نماز اکٹھا پڑھو تو ذرا جلدی جلدی ہو جاتی ہے, وہ بات نہیں رہتی ہے, اس لیے وقت پر پڑھ لو تو اچھا ہے. اور جمعہ اگر چھوٹ جائے تو اس کو لگتا ہے نہ جانے کیا کھو گیا, کسی حادثے کی وجہ سے, کوئی اور وجہ سے. لیکن کچھ لوگوں کو دیکھو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے, دل پہ جب مہر لگ جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کن کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. دیکھیے وہ جو گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور جب ان کے پاس موت آ جائے, اگر آدمی گناہ کر رہا ہے اور توبہ کرنا ہے تو کب توبہ کرنا ہے؟ حتی اذا حضر احدهم الموت, نرخرے میں موت آنے سے پہلے سکرات کی حالت میں آدمی پہنچا اور اس کے بعد توبہ کرنا شروع کر دیا. اس وقت توبہ کوئی معنی نہیں رکھتی. فرعون جب ڈوبنے لگا, قرآن پڑھیے, وہ کہتا ہے میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر. اللہ نے قرآن میں 14ویں پارے میں نقشہ کھینچا ہے, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, ہرگز نہیں, آج ہم تجھے نہیں تیرے جسم کو نجات دیں گے اور لوگوں کے لیے دید عبرت بنا دیں گے. اللہ نے بیان فرمایا. تو نرخرے میں جب موت آ جائے اس وقت نہیں, سکرات لگ جائے, اچھا ہے آدمی اس سے پہلے توبہ کر لینا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں, ان کی بھی نہیں ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے والے, گناہ غلطی ہونے کے باوجود توبہ اور استغفار کرنے والے, اللہ کا رحم حاصل کرنے والوں کو بھی بیان کیا ہے, اور گناہ میں ملوث ہو کر کے اپنے انجام تک پہنچنے والوں کو بھی بارے میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ. برا ہے اور اوپر ایک برائی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے, گناہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے, اور اس سے بچنے کی سبیل بھی بتا دی گئی ہے. کوشش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی بھی سب سے پہلی فرصت میں توبہ کریں, پہلا کام توبہ, اور بار بار یہ دعا مانگے کہ رب العالمین گناہ سے ہماری حفاظت فرما. آگے کی جو بحث ہے انشاءاللہ العزیز کافی وقت ہو چکا, آئندہ ہفتہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کسی کی عزت نفس کو مجروح ہونے, کسی ایسی مجلس میں جہاں گناہ کا کام ہوتا ہے غیبت اور چغلی کا, رب العالمین اگر ہم اس مجلس میں ہیں تو ہم کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین, اس سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق دے الہ العالمین. اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین, غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتا ہے رب العالمین. اے اللہ ان غلطیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, اور اے اللہ تیرے جناب میں گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین. رب العالمین تیری جناب میں اشک بہانے والی آنکھ دے رب العالمین, گناہوں پر ندامت دے رب العالمین. اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما رب العالمین, نیک زندگی دے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.